آیت نمبر 14 میں بیسیکلی آپ کو رسپیکٹنگ پیرنٹس کا اینگل مل رہا ہے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ فوکس ماں کی رسپیکٹ پر اس آیت میں لایا جائے گا۔ جب آپ ماں کے حق کو دیکھیں گی تو یہاں پر ماں کا حق اس طرح سے بتایا گیا کہ کہا گیا وَاحْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَاحْنًا عَلَى وَاحْن، تمہاری ماں جو ہے اس نے تمہیں اٹھایا کمزوری پر کمزوری لیتے ہوئے، یعنی پریگننسی کے بگننگ کے آثار سے لے کر 9 منتھس کی پوری پریگننسی، اس کے بعد ڈیلیوری، اس کے بعد پوسٹ ڈیلیوری پیریڈ، اس کے بعد ویننگ پیریڈ جس میں ماں دودھ پلاتی ہے، رضاعت کا پیریڈ، مزید اس کے بعد ویننگ پیریڈ کے بعد بھی جو اولاد کے ساتھ ماں کی سٹرگلز چلتی ہیں وہ رکتی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب پریگننٹ تھی تو آپ کی جو تکلیف تھی، اب کیونکہ آپ کا بچہ 12 سال کا ہو گیا تو اب آپ بالکل ہی کیئر فری ہو گئی۔ ماں جس دن سے ماں بنتی ہے اس دن سے اس کے کنسرن اس کی اولاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کی فکریں اس کی اولاد کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا خاص طور پر ایک طرح سے واہنن علی واہن سے پریگننسی پلس ڈیلیوری، اور آگے آ گیا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تیسرا بھی ٹائم پیریڈ جو کہ ویننگ پیریڈ ہے، کہا گیا دودھ چھڑانے کا، جو 2 سال تک کا ہے۔ جب آپ اس کیپیسٹی کے اندر دیکھتے ہیں تو اب یہ ایک ماں کا اخلاقی حق زیادہ ڈیفائن کرنے والی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو موجود ہیں، آپ نے ہمیشہ سے وہ حدیث سنی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد، انہوں نے کہا تمہاری ماں کا۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ 4th ٹائم انہوں نے پوچھا اس کے بعد، اینڈ دین ہی سیڈ ابو کا، تمہارے والد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے اور باپ کا قانونی حق زیادہ ہے، بیکاز آپ کا نام، آپ کا سر نیم آپ کے والد والا آتا ہے، تو آپ کا قانونی حق اپنے باپ کے ساتھ دیکھا جائے گا تو باپ کا زیادہ ہے، اور اگر اخلاقی حق دیکھا جائے گا تو ماں کا زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ماں آپ کو اس وقت سے محنت آپ پر کرنا شروع کر دیتی ہے، ماں کی کنٹریبیوشنز وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں جب ہم دنیا میں آئے بھی نہیں ہوتے۔ ہم تو یہاں تھے بھی نہیں جب ہماری ماں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں۔ آپ میں سے جتنی مائیں یہاں بیٹھی ہیں آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی بھی کمفرٹیبل پریگننسی آپ کی گزری ہو، آسان نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو نوزیا نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کہ آپ بہت سموتھ، آپ کو مختلف کھانوں کی اسمیل سے کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ جو پیریڈ آتا ہے جس میں 7 till 9 منتھس کا پیریڈ ہوتا ہے، اس میں عورت کا چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، اس میں عورت کو ایک واہنن علی واہن کی کیفیت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اس چیز کو کئی اینگل سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ چاہے آپ کی پریگننسی ہے یا آپ کی ڈیلیوری ہے، یہ دونوں معاملات عورت کے لیے باعث اجر ہوتے ہیں، اور کئی گنا زیادہ بہت سی نیکیوں کے مقابلے میں باعث اجر ہوتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کریڈٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت دے دے، اس کو نعمت سمجھ کر لینا چاہیے، زحمت سمجھ کر اور لعنت سمجھ کر نہیں لینا چاہیے۔ اگر اولاد آپ کو اللہ دے تو بہت خوش نصیبی سمجھیں، اور خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اس اولاد کو بہترین طریقے سے انجوائے کرتے ہوئے پریگننسی کا پیریڈ گزاریں اور اولاد کی تربیت کریں۔